بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم جس کتاب کو مل کر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی، اور یہ ہے ہماری نشست یعنی ریڈنگ کی نشست کا پارٹ نمبر 16، اور ہم یہاں پر دوسرے سیکڑے کی 31ویں دلیل سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور یہ آپ کو یاد ہے نا، جو شروع سے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے لاسٹ ریڈنگ میں بھی میں ہمارے ساتھ تھے، کہ یہ دوسرا سیکڑا کون سا ہے جو کہ انہوں نے ترجمے کے لحاظ سے بنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں اب کیا کچھ ہم آگے جانیں گے۔ چلیے جی، لکھا ہے 34/9، اور یہاں پر عربی کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ قریب ہے پہنچے مجرمین کو ذلت اور رسوائی خدا کی طرف سے، اور عذاب شدید بعوض ان کے مکر کرنے کے ان کو نصیب ہوگا۔ امام معصوم کو کبھی خدا ذلیل نہیں کرتا ہے، اور نہ وہ ہادی مکر اور فریب کرتے ہیں، اور غیر معصوم سے ممکن ہے کہ فریب بھی کرے اور ذلیل بھی ہو، لہٰذا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب اگلی ہے 32ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، لکھا ہے 35/9، اور اس میں ہے انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کو کبھی فلاح اور رستگاری نہ ہوگی، اور امام ہمیشہ فلاح اور رستگاری میں ہے۔ پھر چونکہ غیر معصوم ظالم ہے جیسا مقرر گزرا، لہٰذا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب ہے 33ویں دلیل دوسرے سیکڑے کی 36/9۔ اس میں لکھا ہے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ جی، میں نے کوشش کر کے ہجے کو کوشش کری لکھا ہے، یہ بھی خطاب غیر معصوم کی طرف سے ہے، کہ غیر معصوم کی طرف ہے، یعنی یہ لوگ فقط زن کی پیروی کرتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں محض گمان اور زن پر بنا کر کے، بائیں کے محض کذب اور دروغ ہوتا ہے، اور امام معصوم وہی ہے کہ اس کی ہر ایک قول اور فعل اور بنا یقین پر ہو، اور جو کچھ کہے سچ ہو، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں 34ویں دلیل جو کہ دوسرے سینکڑے کی ہے 37/9۔ ولا تقربوا الفواحش، بدکام جن کی برائی ظاہر ہو خواہ پوشیدہ، اس کے پاس نہ جاؤ۔ لکھا ہے پھر کہ غیر معصوم سے ظاہری اور باطنی فواحش شین کا صدور ہر وقت جائز ہے۔ پھر جب اس وصف ممکن کا واقع ہونا بھی ہو جائے، اب وہ شخص عاقل نہ رہے گا، اور غیر عاقل کی پیروی محض بے عقلی ہے، اور امام کا تقرر اسی بے عقلی کے روکنے کے واسطے ہوتا ہے جس کو یہ غیر معصوم خود کر رہا ہے۔ اب وہ کیوں کر امام ہو سکتا ہے، اور اگرچہ غیر معصوم سے عمدن ایسا فعل واقع نہ بھی ہو تو سہون خواہ بنظر جہالت کون اس کو روک سکتا ہے۔ اب ہے اگلی 35ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں 38/9۔ فَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدُوا فَعْدِلُوا، جب کچھ کہو تو عدل و انصاف سے کہو۔ غیر معصوم سے پابندی عدل اور انصاف کی قول اور فعل میں یقینی نہیں ہے، اور امام جب کہے گا ضرور پابند عدل اور انصاف ہوگا، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حکم یہ ہوا کہ ہمیشہ عدل کے پابند رہو۔ اب ہے 36ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 39/9۔ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، کون زیادہ تر ظالم ہے اس شخص سے جو آیات الہی کی تکذیب کرے، ہاں بائیں کے آیات الہی کو غلط سلط بیان کر کے یا آیات بنا کر ان کو خدا کی طرف منسوب کریں۔ یہ مذمت بھی غیر معصوم کی ہے، اور اس عیب سے پورا پاک صاف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو۔ پھر جب تک ہم کو یقین کسی پر اس عیب سے پاک ہونے کا نہ ہو، ضرور اس کی پیروی خطرناک ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہے 37ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 40/9۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑے سے مس پرنٹ اس آیت میں ہے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھی راہ دکھلائی ہے، ایسے دین کی جو استوار ہے۔ مراد صراط مستقیم سے جملہ اقوام اور افعال اور جملہ ترک کرنے والے امور یعنی گناہان صغیرہ اور کبیرہ، ان سب کی ہدایت ہے، اور یہی مطلوب عصمت سے ہے، اور امام علیہ السلام قائم مقام نبی کے ہیں، لہٰذا یہ صفات اس میں بھی ضرور ہونی چاہیے تاکہ مراد نسب امام علیہ السلام سے جو ہے پوری ہو جائے۔ اب ہے 38ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 41/9۔ ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں جن
جن کے نامہ اعمال سبک یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ہلکے کم وزن ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو زیاں کاری میں ڈالا اور اس وجہ سے کہ ہماری آیات سے ظلم کرتے تھے یعنی کمی کرتے تھے آیات کی شان میں، خواہ ان کی تبلیغ میں ظاہر ہے جو غیر معصوم ہے، اس سے اس ظلم کا صدور ممکن ہے اور کسی امام سے ایسا ظلم ہرگز ہو نہیں سکتا، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا۔ اور اب آئیے اگلی پڑھتے ہیں دلیل، 39ویں دلیل ہے دوسرے سینکڑے کی، 43/9 ترجمہ، اے جو آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اے اولاد آدم دیکھو تم کو شیطان فریب نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو فریب دے کر بہشت سے نکلوایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم کو گناہوں میں مبتلا کر کے بہشتی ہونے سے روکے، چونکہ ہر ایک غیر معصوم پر تسلط شیطان کا اشتباہ ممکن ہے اور اسی وجہ سے وہ دوزخ کا سزاوار ہو سکتا ہے، اور امام معصوم قطعی جنتی ہے، لہٰذا کوئی معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہے 40ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 45/9 ترجمہ آیت کا پڑھتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست یا سرپرست بنایا ہے خدا کو چھوڑ کر، اور گمان ان کا یہ ہے کہ اس بد کرداری میں وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی باوجود گمراہ ہونے کے اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھ رہے ہیں، اور یہ صفت بھی غیر معصوم کی ہے اور ممکن بھی ایسا ہے جس کا واقع ہونا غیر معصوم سے کچھ بعید نہیں، اور امام معصوم جو عالم جزیات اور کلیات کا ہے اور شیاطین کے مقرر اور فریب کے جتنے امور ہیں سب کو جانتا ہے، وہ کبھی دام ترویج بریکٹ میں لکھا ہے مکر کا جال میں نہیں آ سکتا، لہٰذا وہی امام ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے 41ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، اور 46/9 اور اس آیت کا جو یہاں پہ لکھی ہے جس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اس کے بارے میں ہم لکھا ہے کہ اس آیت میں خدا نے تمام امور کا ذکر فرمایا ہے جو امام ہادی اور امت مہتدی کے سے متعلق ہیں۔ کہہ دو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پروردگار نے بس یہی امور حرام کر دیے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فواحش ظاہری اور پوشیدہ اور اسم الف سے میم یعنی گناہ اور بغاوت جو حق پر نہ ہو، اور شرک کرنا ایسے امر میں جس کی کوئی حجت خدا نے نہیں اتاری۔ اب آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یا نسبت دینا خدا پر اس قول کا جس کو تم بالیقین نہیں جانتے ہو، یا جس قدر بری باتیں ہیں سب کا واقع ہونا تمام خلائق سے زیادہ امام غیر معصوم سے متوقع ہے، اس لیے کہ وہ سرکردہ اور پیشوا ہے اور ہر ایک غیر معصوم ان کے کرنے میں مشتبہ ہو سکتا ہے اور اسی کی چلتی بھی زیادہ ہے جو افسر اور سردار ہو، ورنہ ادنا درجے کے آدمی کو کب اس کا حوصلہ ہو سکتا ہے، کون اس کی سنے گا؟ لہٰذا امام غیر معصوم کا مقرر ہونا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ امام وہی ہے جو معصوم ہو اور اس پر کسی امر کا امور مذکور آیات سے اشتباہ نہ ہو۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 42ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 47/9 ہر ایک غیر معصوم تمام جزیات احکام الہی کو ہرگز نہیں جانتا ہے، بلکہ بعض احکام کو بذریعہ اجتہاد زنی زوئے نون چھوٹیے کے معلوم کرتا ہے، مگر وہ بریکٹ میں لکھا ہے مگر وہ بھی مشکوک۔ پھر لکھا ہے کہ اور امام معصوم کل جزیات احکام کو بطور یقین کے جانتا ہے اور اجتہاد کرنا اس کو حرام ہے، ورنہ خدا کے حکم کو بدون علم یقین کے کہے گا اور داخل اس گروہ میں ہوگا جس کی مذمت خدا نے کی ہے، پھر اس کی پیروی کب جائز ہوگی؟ لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ اب ہے 43ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 48/9 کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین خدا کی رحمت سے ظالمین کو دوری ہے۔ اوپر چند مقام پر ثابت کر دیا ہے کہ غیر معصوم ظالم ہے اور ظالم پر لعنت وارد ہوئی ہے، اور امام معصوم ہمیشہ مورد رحمت خدا ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو معصوم ہے۔ اب اگلی ہے 44ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 49/9 اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں جو آیت ہے کہ جب اول اس گروہ کا آخر سے مل جائے گا، اب گروہ اول آخری گروہ سے کہے گا پروردگار یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ خدا کہے گا سب کو دگنا ہی عذاب ملے گا مگر تم کو معلوم نہیں ہے۔
یہ آیت ہادی غیر معصوم کی شان بروز حشر بیان کر رہی ہے کہ اب جو شخص معصوم نہ تھا اور امام اور پیشوائے خلق بن کر اب اس نے خلق خدا کو گمراہ کیا، وہی اس آیت کا مصداق ہے، اور امام معصوم کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے، لہٰذا وہی امام ہے جو معصوم ہے۔ اگلی ہے 45ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 50/4۔ دیکھو اس آیت میں خدا نے ان لوگوں کا عذر قبول نہ فرمانے کا اظہار کر دیا جنہوں نے براہ خطا کاری کے پیشوا یا امام کی پیروی اور تقلید کی تھی، اور یہ بھی بخوبی معلوم ہے جو کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے فقط ایک شبے کی وجہ سے کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مقلد کو اس پیشوا کے پیشوا ہونے کا گمان ہو کر تب اس کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے۔ اب جو امام غیر معصوم ہے اس کی پیروی میں بھی شبہ ضروری ہے، یعنی گمراہ کر دینا اس سے کچھ بعید نہیں ہے، عمدن خواہ سہون یا براہ جہالت، بس ضروری ہے اسی امام کی پیروی کی جائے جس کی امامت کا پورا یقین ہو، اور وہی امام معصوم ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے جس کے امام اور ہادی برحق ہونے کا یقین ہو۔ پھر ہے اگلی ہیڈنگ 46ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 52/9۔ اس میں جو ترجمہ لکھا ہے آیت کے ساتھ وہ لکھا ہے بہشت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ سما جائے، اور اسی طرح ہم کل مجرمین کو سزا دیں گے۔ مطلب یہ کہ جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں درانا محال ہے، ایسا ہی لوگوں کا بہشت میں جانا محال ہے۔ میں کہتا ہوں چونکہ تمام مجرمین کا یہی حال خدا نے فرمایا ہے، لہٰذا یہ مثال محال مطلق کی نہیں ہے، بلکہ جس طرح خدا کو قدرت ہے کہ سوئی کے ناکے کو اتنا بڑا کر دے کہ اونٹ اس میں سما جائے، یا اونٹ کو اتنا چھوٹا کر دے کہ ناکے میں در آئے، اسی طرح مجرمین کو بعد حساب اور کتاب اور عدل الہی کے قواعد پورا کرنے کے خدا کو اختیار ہے کہ ان کو داخل بہشت کرنے اور نہ کرنے کا۔ پھر چونکہ امام معصوم ضرور بہشتی ہے اور ہر ایک غیر معصوم پر شبہ عدم دخول بہشت کا ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو یقیناً جنتی ہو اور اس آیت کا مصداق نہ ہو سکے۔ اب اگلی ہے 47ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 53/9۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا ہم کو ہمراہ قوم ظالمین کے نہ کرنا، چونکہ ہر ایک معموم میم الف میم و موم اور بریکٹ میں لکھا ہے پیروکار اپنے امام کا جملہ افعال اور اقوال میں پیروکار ہے، اور اس کے ہمراہ رہنے کی بدل خواہش دنیا اور آخرت میں کرتا ہے، اور اس سے جدا ہونے کا آخرت میں بھی خواستگار نہ ہوگا، اور اس آیت سے ظاہر ہوا کہ ظالمین کی ہمراہی سے آدمی بیزار ہوگا، لہٰذا ثابت ہوا کہ امام ظالم ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو غیر معصوم ہے وہ ظالم ہے، لہٰذا امام وہی ہے جو غیر معصوم نہ ہو یعنی معصوم ہو۔ اب ہے 48ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 54/9۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا نہ کرو بعد از آنکہ اصلاح اہل زمین کی رسول کے آنے سے ہو چکی ہے۔ فساد برپا کرنا یہی ہے کہ امت کا ازلال الف زواد لام الف لام ازلال کریں، احکام خدا میں تغیر تبدل کر دیں، یہ کام اسی امام کا ہے جو غیر معصوم ہے جیسا کہ ہو چکا ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب ہے 49ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 55/9۔ فلا تقعدوا بکل صراط توعدون، ہر ایک راہ ٹیڑھی سیدھی پر جس کی نسبت تم کو وعدہ دیا جائے نہ ٹھہرو۔ مراد یہ ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہو، اور جو غیر معصوم ہے براہ خطا کاری ہم کو ایسے خراب راہ دکھلا کر وعدہ نجات کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کو یہ آیت منع کرتی ہے۔ پس راہ وہی ٹھیک ہے جس کو امام معصوم بتلاتا ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور اب اگلی ہے 50ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 56/9۔ اس کی اردو کی طرف ہم جاتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ نسبتاً زیادہ اعراب کا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ لکھا ہے اگر اہل قریہ اور دیہاتی لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار ہوتے تو ضرور ہم ان پر دروازہ ہائے برکات زمین اور آسمان کے کھول دیتے، اور چند مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ تقوی بدون ہادی معصوم کے پورا نہیں ہوتا ہے، اور تقرر معصوم بھی فعل کا ہے۔ دیکھو حصہ اول بریکٹ میں لکھا ہے دیکھو حصہ اول 60 دلیلوں کو خدا اپنے سے معصوم کو مقرر کرتا ہے،
اس لیے کہ معصوم ہونے کا علم کسی بشر کا سوائے خدا کے نہیں ہے۔ یہاں پر بریکٹ بھی کلوز ہو گیا۔ اب لیکن اس آیت کا ترجمہ ابھی تک نہیں آیا، پھر ہم پڑھ کے دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ تھی جی، ہم نے پڑھ تو لی ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے اب دیکھو کہ تقویٰ پر تو ہم کو خدا رغبت دلاتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے اور دیگر آیات میں، اور تقویٰ بدون تقرر معصوم کے جیسا کہ مطلوب الہی ہے ہرگز ہو نہیں سکتا۔ پھر اگر خدا ہادی معصوم نبی اور امام مقرر نہ کرے تو یہ ترغیب اور ترہیس تیرے ہے یہ سواد محض عبث اور بیکار ہوگی، اس لیے کہ جس کے سبب سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے امام معصوم اس کو ہم نہ شناخت کر سکتے ہیں اور نہ مقرر کر سکتے ہیں، اور فعل عبث سے خدا بری اور برتر ہے، لہٰذا امام معصوم کا تقرر واجب ہوا۔ اب آئیے 91 الف کاف یہ الف نون واو یہ نون غنہ جی 91 دلیل دوسرے سینکڑے کی، اور یہاں لکھا ہے 57/9 اور ترجمہ ہے اس آیت کا جی، گرفت کی ہم نے ظالمین کی عذاب دردناک سے بسبب ان کے فسق اور بد کرداری کے۔ ہر ایک غیر معصوم پر شبہ اس بد کرداری کا ہوتا ہے، کرنا نہ کرنا دوسری بات ہے، اور کوئی امام معصوم ایسا بد کردار ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام معصوم کا تقرر تو ان بدکاریوں کے دفع کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ پھر اگر معصوم سے بھی گمان وقوع ایسی بد کرداری کا ہو کسی قول اور فعل میں، اس کے حکم کی بجا آوری میں اس کو اطمینان نہ ہوگا، پھر اس کے ترک کرنے پر اس کو یقین نہ ہوگا اور بچے گا اس گناہ سے، اور یہ رفع اشتباہ الف شین تے بے الف ہے، اشتباہ بدون یقین عصمت امام کے ہو نہیں سکتا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اور اب ہم 52ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے 73/9 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا آماناتکم وانتم تعلمون، اے گروہ مومنین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت نہ کرو اور باہمی اپنے امانات کی خیانت بھی دانستہ نہ کرو۔ خدا اور رسول کی امانات میں خیانت نہ کرنی اور نیز اپنے باہمی امانات میں خیانت سے بچنا اس کا یقین اسی پر ہے جو معصوم ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ رسول کی امانت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حق میں خیانت تو ایسی ہوئی کہ خدا کی پناہ کسی نبی کی آل سے ایسی پیش آمد نہیں ہوئی۔ خیر، اس دلیل کا منشا یہ ہے کہ امام غیر معصوم یا خلیفہ مصنوعی پر اشتباہ خیانت امانت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امانات باہمی کا ضرور ہے، لہٰذا وہ امام نہ ہوگا۔ اب اگلی ہم دلیل کی جانب چلتے ہیں، 53ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 64/9 ان اللہ لا یحب الخائنین، خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اوپر کی آیت میں خیانت کی تصریح سواد رے یہ ہے ہو چکی، اور غیر معصوم کا خائن ہونا بطور یقین یا اشتباہ معلوم ہو چکا، لہٰذا امام وہی ہے جو بالیقین خیانت سے بری ہو جسے خدا دوست رکھتا ہے۔ پھر لکھا ہے 54ویں دلیل، اس سے پہلے ہم نے 53 پڑھی تھی، اب 54ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 66/9 ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا کہ ہم نے تم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو 7 حق کے نازل کیا تاکہ تم آدمیوں میں وہی حکم کرو جس کو خدا نے تم کو دکھلایا ہے، اور خیانت کرنے والوں سے خصوصیت نہ کرو، خصومت خے سواد واو میم تے خصومت نہ کرو، چونکہ امام تبلیغ احکام الہی میں قائم مقام نبی کے ہے۔ اگر مثل نبی کے معصوم نہ ہوگا امت کو اس پر اعتماد تبلیغ احکام میں کبھی نہ ہوگا، تو اس لیے کہ اس کا
قول مفید زن کا ہے اور زن بحکم قرآن حق کو نہیں حاصل کرتا ہے۔ اب جو غرض امام کے مقرر کرنے سے ہے وہ حاصل نہ ہوگی، بلکہ جس غرض کو خدا نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، یعنی حکم کرنا آدمیوں میں جیسا کہ خدا نے نبی کو دکھلایا ہے، اس کی ضد مخالف غیر معصوم کے کہنے سے پیدا ہوگی، اور ایسا ہادی مقرر کرنا خدا پر محال ہے کہ اپنی غرض کے منافی قائم کرے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ اب آ گئی ہے 55ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 67/9 کہ اس میں لکھا ہے اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوام۔ اب اس میں لکھا ہے کہ تحقیق کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس شریعت کی جو نہایت پائیدار ہے۔ خدا کا ارادہ اس قرآن کے نازل کرنے سے یہ ہے کہ امت کو وہ طریقہ بتلایا جائے جو پائیدار ہے، اور وہ راہ ثواب سے واولف بے ہے جس کے سوا اور کوئی راہ ثواب ہونے کا احتمال نہ ہو، اور وہ راہ بدون بتلانے کے یا جو کوئی قائم مقام نبی کے ہو کبھی معلوم نہیں ہو سکتی ہے، اور جو شخص غیر معصوم ہے اس سے ایسی راہ کا بتلانا بالیقین معلوم نہیں ہو سکتا، لہٰذا واجب ہے کہ قائم مقام نبی کا بریکٹ میں لکھا امام وہ بھی معصوم ہو۔ اور اب اگلی ہے 56ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 68/9 جو آیت لکھی ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بشارت دو تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو متوجہ ہو کر سنتے ہیں قول کو، قرآن کو، قول یعنی قرآن کو بریکٹ میں لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے پھر پیروی کرتے ہیں اس قول کی جو احسن ہے، بریکٹ میں لکھا ہے بہت ہی خوب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کی ہے، اور یہی وہ لوگ صاحبان عقل ہیں، چونکہ بہت سی آیتیں قرآن کی اور نیز اکثر احادیث مجمل میم جیم میم لام ہیں، اور ان میں اختلاف رائے زیادہ ہے کہ احسن کون سے معنی ہیں، اور اس اختلاف رائے میں جو بوجہ اجتہاد زنی زوئے توئے کے ساتھ بعد میں آتا ہے زوئے نون چھوٹی ہے مجتہدین کے ہے، ایک مجتہد کا قول دوسرے سے بہتر اور اولا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک مجتہد نے زوئے نون پر عمل کر کے اپنی رائے قائم کی ہے، اور سب کے اقوال کو جمع کر کے ایک حکم واحد کا پیدا کرنا یہ تو محال ہے۔ اب ضروری ہے ایک ایسا مفسر آیات اور احادیث مجملہ میم جیم میم لام ہے مجملہ کا ہو، جس کی قول پر یقین ہو، جس کے ہونا چاہیے تھا، جس یہاں لکھا ہے جس کی قول پر یقین ہو جائے، یعنی معصوم ہو۔ اب اگلی آ گئی ہے 97ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 77/9 انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب جہیم، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ سچے امر کی بشارت دو اور سچی بات سے خوف دلا دو، اور دو زخیوں جہنمیوں کے حالات سے تم پوچھے نہ جاؤ گے۔ اب دیکھو کہ جو کچھ ہمارے نبی از قسم نجات اخروی یا عذاب اخروی اور دیگر احکام الہی میں جن کے سبب سے آدمی طرف حق کے پہنچتا ہے، جب تک ان امور کا علم یقینی نہ ہو کیوں کر اس کا فائدہ ظاہر ہوگا، اور غیر معصوم کا قول بیان احکام الہی میں زن کا مفید ہوتا ہے، اور زن زوئے نون زن کبھی حق تک ہم کو پے نون چے الف نون بڑی ہے پہنچانے لکھا ہے، یہاں پہ پہنچانے ہونا چاہیے تھا، پہنچانے میں کافی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا معصوم کی ضرورت ہے جس کے بیان پر یقین ہو۔ اسی طرح الفاظ قرآن اور حدیث سے بھی جو معانی سمجھ میں آتے ہیں وہ بھی مفید زن زوئے نون کے ہوتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ہوتی ہیں، اچھا ہاں، ان کی تصدیق اگر معصوم کر دے تو ضرور یقین ہو جائے، لہٰذا امام مفسر احکام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں ایک حدیث ہمارے نبی کی مشہور ہے، اختلاف امتی رحمت۔ ایک روز جناب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے اس حدیث کی تصدیق چاہی، آپ نے فرمایا کہ ہاں حدیث ہمارے جد کی ہے، مگر تم لوگ اس کے معنی کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہی کہ اختلاف باہمی جو امت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق امت
عذاب خدا ہے۔ حالانکہ نبی واسطے اتفاق پیدا کرنے کے آئے تھے، یہاں اختلاف سے مراد آمد و رفت امت ہے، بغرض تحصیل علم دین خدمت میں علماء دین کی یہ رحمت ہے۔ اب کیسی سچی بات امام نے فرمائی اور کیسی بے عقلی کا وہ خیال تھا اور ہے جو اختلاف باہمی کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اگلی ہے 58ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 78/9 امام علیہ السلام قائم مقام نبی کے ہے اور نبی کا خلیفہ اور جانشین ہے، اور جو غرض مقصود نبی کی ہے بعد وفات نبی کے وہ امام علیہ السلام سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ خدا امام علیہ السلام کو حق کی ہدایت کے واسطے مقرر کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی غرض کے واسطے مقرر کرتا ہے، اور امام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت دینے والا اور خوف دلانے والا ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ پس جس طرح کہ نبی جمیع افعال جیم میم یہ عین، جمیع افعال الف فے عین الف لام اور اقوال اور جمیع اوامر اور نواہی میں حق پر ہوتا ہے، اس کا خلیفہ بھی اسی طرح حق پر ہونا ضروری ہے، اور غیر معصوم کا ایسا ہونا محال ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم 59ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی 98/9 ومن یعمل سوءا یجزب، نہیں مجھے اس کا ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، حالانکہ چھوٹی ہے لیکن یہاں پر بالکل گول جہاں پہ تشدید یا اس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں احکامات وہ بالکل انک پھیلی ہوئی ہوتی ہے کبھی کبھی، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ چلیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو شخص برا کام کرے گا اس کی جزا پائے گا۔ آخر آیت تک امام کے تقرر سے غرض یہ ہے کہ مکلفین کے واسطے لطف خدا ہے اور دو رتبہ خدا ہے، کہہ دو رتبہ ان کو حاصل کرا دے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، غرض یہ ہے کہ مکلفین کے واسطے لطف خدا ہے کہ دو رتبہ ان کو حاصل کرا دے، یہی لکھا ہے۔ پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ ان کو جمیع گناہوں کے کرنے سے روکے، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جمیع اطاعات اور عبادات کی بجا آوری ان سے کرائے۔ پھر اگر امام معصوم نہ ہوگا وہ بھی مثل دیگر اشخاص سے امت کے ہو کر سب کے برابر ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح زید غیر معصوم تارک واجبات اور ارتکاب گناہ کا مستوجب ہے، امام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب جو حاجت مکلف کو پیشوا کے تقرر سے ہے وہ رفع نہ ہوگی، اس لیے کہ پیشوا کی ضرورت تو اسی وجہ سے ہے کہ ہماری خطا اور غلط فہمی کو دور کرے، اور جب پیشوا بھی خطا کار ہے اور ہم بھی، تو ایک حمام میں سبھی ننگے۔ اب حاجت پوری نہ ہوگی۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اگر غیر معصوم کا پیشوا ہونا کافی ہے، پھر امام کی حاجت کیا رہی؟ ہر شخص امام اور پیشوا اور ہر شخص ماموم اور پیروکار، جیسے کہ سلطنت جمہوری کا حال ہے کہ ہر شخص بادشاہ اور ہر شخص رعیت، اور یہ بھی اجتماع ضدین ہے۔ اب ایک کو ترجیح دوسرے پر محض ترجیح بلا مرجع میم رے جیم ہے ہوگی، اور یہ محال ہے۔ من تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو۔ اب ہے 60ویں دلیل ہے دوسرے سینکڑے کی 100/9 هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خدا وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب مفصل کو نازل کیا۔ اگرچہ خطاب بظاہر تمام افراد امت کی طرف ہے، مگر واقعات سے اور ہماری لا علمی سے اکثر احکام قرآنی کے ہمیشہ ہر زمانے میں، بلکہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ثابت ہے کہ عام افراد امت تو درکنار، خاص وہ لوگ جن کو دعوی قرآن دانی کا تھا، جیسے ابن عباس اور ابن مسعود، کل احکام قرآن کے یہ لوگ بھی عالم نہ تھے۔ یہاں پہ کل ہے یا کل؟ پڑھ کے دیکھتے ہیں کل کے ساتھ، کہ جیسے ابن عباس اور ابن مسعود کل احکام قرآن کے، نہیں کل ہے، احکام قرآن کے یہ لوگ بھی عالم نہ تھے۔ پڑھو تاریخ کو ہاں معصوم یعنی ائمہ علیہ السلام البتہ تمام احکام قرآن کو جانتے تھے، اور ان کا علم اجتہادی نہ تھا بلکہ سینہ بسینہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو
ان کو پہنچایا ہونا چاہیے تھا، یہاں لکھا ہے پہنچا تھا، اور وہ علم و یقین تھا، اور اس وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص افراد امت میں سے میری اہل بیت علیہ السلام سے علم میں آپ کو برابر نہ سمجھے۔ اس دلیل کو بطریق برہان منطقی ہم آئندہ پھر لکھیں گے۔ اب لکھا ہے 9واں سینکڑا ابھی اسی دلیل پر ختم ہو گیا۔ جی جناب، اب یہ ہم نے جو لکھا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، لکھا ہے کہ 9واں سینکڑا ابھی اسی دلیل پر ختم ہو گیا، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ چونکہ اس سینکڑے میں آیات کو زیادہ جناب علامہ نے لکھا، لہٰذا ہم نے بھی اس سینکڑے کے دلائل زیادہ درج کر دیے ہیں کہ ان کا سمجھنا آسان ہے۔ تو اب یہاں پہ پہلا سینکڑا جو ترجمے کا تھا وہ ختم ہوا، انہوں نے بتا دیا، اور ویسے وہ 9واں سینکڑا تھا کیونکہ ترجمے میں انہوں نے سلیکٹیو دلائل اس میں شامل کیے تھے۔ اور اب ہم 1000ویں، کیونکہ الف ہے نا، اس کا نام الفین ہے، تو اب ہم اب آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے 61ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، یعنی ترجمہ کا دوسرا سینکڑا ہے، لیکن ظاہر یہ ویسے دوسرا سینکڑا نہیں ہے، یہ آگے کی طرف ہے۔ جس طرح ابھی انہوں نے لکھا تھا کہ 9واں سینکڑا اسی دلیل پہ ختم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10واں سینکڑا شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، 61ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، اور بالکل یہ اس طرح میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کا جو نمبر شمار ہے وہ 1/10 یعنی 10واں۔ ٹھیک ہے جی، اب 61ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی ہے، اور اس میں جو آیت لکھی ہے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ماں باپ سے احسان کرو، اپنی اولاد کو فقر اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اور فواہش بریکٹ میں لکھا ہے بدکاریوں کے پاس نہ جاؤ، ظاہری بدکاری ہو یا پوشیدہ، بدکاری کا لفظ عام ہے، اس کی تفصیل از روئے تحقیق کے سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور مجتہدین سے امت کا اختلاف شمار میں گناہوں کے از حد بڑھا ہوا ہے، تئیں کہ اسی فعل کو ایک مجتہد حرام کہتا ہے اور دوسرا اسی کو واجب کہہ رہا ہے، حالانکہ دونوں پر احتمال خطا کاری کا برابر ہے، کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں ہے۔ پھر خواہش سے بچنے کی کیا سبیل ہے سوائے اس کے کہ معصوم از خطا جس کو فاحشہ ارشاد کرے وہی فاحشہ ہے، اسی کے ارشاد میں ترجیح بلا مرجع کا خوف نہیں ہے، لہٰذا امام معصوم کا ہونا واجب ہے، اور یہی مراد ہے۔ اب ہے 62ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی، 2/10 ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، جس نفس کے قتل کرنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرو، اور جب تک اس کا قتل کرنا براہ حق تم پر ثابت نہ ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ وہ نفس از روئے یقین کے واجب القتل جب تک نہ ہو ہرگز اسے قتل نہ کرو۔ اس آیت کی روح سے پوری احتیاج اجزائی حدود اور قصاص میں واجب ہے، اور یہ احتیاط بدون قول امام علیہ السلام معصوم کے پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدود اسی معصوم کے سپرد ہیں، اور قصاص وہی درست ہے جس کا حکم امام معصوم نے دیا ہے، اور جب امام معصوم نہ ہوگا پھر احتیاط اور اس کا یقینی حق پر ہونا کبھی معلوم نہ ہوگا، لہٰذا اس آیت نے دلالت کر دی کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب 63ویں دلیل دوسرے سینکڑے کی پڑھتے ہیں، 3/10 ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ بات ہے جس کی خدا تم کو وصیت کرتا ہے شاید کہ تم وصیت سمجھ کر اس کو سوچو اور سمجھو، یہ تاکید حق سابق کی ہے، لہٰذا احتیاط پوری اجرائے حدود میں کرنی لازم ہے، اور یہ بدون معصوم کے پوری نہیں ہو سکتی۔ اب 64ویں دلیل ہمارے سامنے ہے دوسرے سینکڑے کی، 4/10 اب اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ بغرض تصرف بیجا، ہاں اچھے ارادے سے جس میں یتیم کا فائدہ ہے اس کا مذائقہ نہیں، اور یہ حکم امتناعی اس وقت ہے کہ یتیم اپنے نیک اور بد پہچاننے کے زمانے تک پہنچ جائے، یعنی کہ بالغ اور عاقل ہو جائے۔ یہ آیت مال یتیم کے تصرف کو منع کرتی ہے، پھر تصرف کو جو اچھا ہو اس کا حکم بھی دیتی ہے، اور تصرف نیک کا علم سوائے معصوم کے دوسرے کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تصرف کرنے سے جو نتائج آئندہ پیدا ہوں گے اچھے یا برے ان کو وہی جانتا ہے جس کو علم عواقب امور کا ہو، جیسے خدایا جس کو آئندہ امور کی خبر دے، نبی اور امام بریکٹ میں لکھا ہے۔ پس جو آدمی معصوم نہیں ہے اس کی لکھا ہے یہاں پہ اس کے تصرف
کرنے میں کبھی اس کا اطمینان نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تصرف اچھا ہے اور اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اسی وجہ سے یتیم کا ولی امام معصوم خدا نے مقرر فرمایا، اس لیے کہ غیر معصوم جتنے آدمی فرض کرو سب خطا کاری میں برابر ہیں، کسی کو ترجیح دوسرے پر نہیں ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہے۔ میں کہتا ہوں کورٹ آف وارڈ سین کا کورٹ آف وارڈز کا صیغہ جو سلطنت ہائے دنیاوی میں جاتے رہے، اس کے حالات کو جو لوگ محکمہ کورٹ میں ملازم ہیں خوب جانتے ہیں، اور کیسے کیسے امور ناجائز اس صیغے میں ہیں۔ غیر معصوم کیا محض غیر متدین اہلکاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے حکام اگرچہ پوری کوشش بھی کریں مگر چونکہ وہ خود معصوم از خطا نہیں اور ان کے ماتحت سونے میں سہاگا، سن چکے ہیں خوب اردو معلیٰ کی زباں۔ آئیے یہ شعر پڑھ رہے ہیں ہم کہ سن چکے ہیں خوب اردو معلیٰ کی زباں، ہم کو ناسخ صالحہ صحبت رہی ہے میر کی۔ اور یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ مجھ سے پوچھئے، بس یہ لکھا ہے۔ اور اب اگلی 65ویں دلیل کی جانب جو کہ دوسرے سینکڑے کی ہے 5/10، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی سی لمبی ہے اور غلطی کی گنجائش بھی ہے کہ تم اے گروہ مومنین مثل ان کفار کے نہ ہو جاؤ جو کفر کے سوا اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب وہ پہلے سفر میں یا دشمنوں سے لڑیں، جہاد بریکٹ میں لکھیں یعنی جہاد کریں، تو وہ کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے برادر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور غرض ان کے اس کہنے سے دوبارہ پڑھتے ہیں، اور غرض ان کی اس کہنے سے یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے سینے سے خدا حسرت پیدا نہ کر دے۔ ایسے فریب دینے کی بات ہر ایک غیر معصوم کرتا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے جو سردار کسی لشکر وغیرہ کا ہو، اور پھر یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے اور امام معصوم کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے، لہٰذا وہی امام اور سردار سچا ہے جو معصوم ہو، اور اس دلیل کی خوبی آئندہ کی دلیل سے بخوبی ظاہر ہوگی۔ اور اب پڑھ لیتے ہیں ایک اور دلیل 66ویں دلیل اور دوسرے سینکڑے کی 6/10، اس میں لکھا ہے کہ اور ترجمہ پڑھتے ہیں آیت کا کہ اور اگر تم راہ خدا میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ، ہر آئینہ بخشش اور رحمت خدا کی جو تم پر بعوض شہادت کے ہوگی بہتری اس سرمایہ دنیاوی سے جس کو فراہم کرنے کا۔ اس آیت میں مدح شہید راہ خدا کی جو خدا کی راہ میں قتل کیا جائے یا مر جائے، اور یہ مدح خاص اہل زمانے نبی کے نہیں ہے اور تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ راہ خدا میں جہاد عام ہے ہر زمانے میں، جبکہ امام افسر مجاہدین موجود ہو، اور عقل اور شرع دونوں بھی تجویز کرتے ہیں کہ جہاد کا حکم دینے والا ایسا افسر ہو جو حکم جدال اور قتال دینے میں خطا نہ کرے، اور جس کے حکم سے کوئی مومن شہید ہو جائے اس کی شہادت سچ مچ راہ خدا میں ہو اور کسی حرام کا شبہ اس کے شہید ہونے میں پیدا نہ ہو۔ اب یہ بات بجز حکم معصوم کے اور کسی غیر معصوم کے حکم میں نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ غیر معصوم بے جا خوریزی کرانے سے محفوظ نہیں ہے، بنظر اپنے خطا کاری کے لہٰذا جہاد کرنے میں وجود امام معصوم علیہ السلام کا ضرور ہوا۔ اب لکھا ہے کہ اب اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ زمانہ غیبت امام علیہ السلام میں یا جب امام کی حکومت نہ ہو، یعنی رعایا مطیع امام کی نہ ہو، کیوں کر ایسا جہاد ہو سکتا ہے؟ گویا جہاد کا حکم دینا خدا کا محض لغو ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام کا غائب ہونا یا ان کا تسلط رعایا پر نہ ہونا یہ قصور علماء کا ہے۔ خدا نے تو امام مقرر کر دیا جیسا کہ درکار تھا، اب رعایا کی نافرمانی اس لطف خدا کو رد کیے ہوئے ہے جو امام کے ظہور اور تسلط سے ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ بڑا شبہ عوام کو اسی غیبت امام علیہ السلام سے پڑ رہا ہے، اور برسخت زبان دشمن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کیسے کلمات ناسزا امام زمان علیہ السلام کی شان میں لکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو قرآن میں موجود ہے۔ پھر لکھا ہے یہ جو فلبست فیہم الف سنۃ الا خیرا آمن، کہ 950 برس اپنے امت میں رہے اور ہدایت کرتے رہے مگر ایسے شقاوت
ایسے شقاوت امت کی تھی کہ جب کشتی بنانے لگے تو جو گزرتا قہقہہ زنی کرتا تھا اور تمسخر سے پیش آتا. ہمارا بھی اور ہمارے مخالفین کا حال یکساں ہے. یہ مقام زیادہ تفصیل کا نہیں ہے، فقط ایک یہی نظیر حضرت نوح علیہ السلام کی جو قرآن میں درج ہے کافی ہے. تو سامعین، اب یہاں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اگلی ریکارڈنگ پہ نشست میں اکٹھے ہوں گے تو 68ویں دلیل کو پڑھیں گے جو کہ دوسرے سینکڑے کی ہے. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.